آج 6000 سال گزر گئے تھے. نیٹ کھولیں, ابھی گوگل کھولیں, لکھیں کشتی نوح, لکھو یار. 6000 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا. آج نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے مل گئی ہے. علی کا پھینکا ہوا دروازہ آج تک نہیں ملا. جب مولا اس کو واصل جہنم کر کے واپس پلٹے نا, میں نے دکھانا ہے, منانا نہیں کسی کو. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں علی, اس کی زرہ, اس کے کپڑے, اس کی تلوار, اس کا لباس بڑا قیمتی ہے. خاصا دی گلے ہم آگے, علی لباس چھوڑ آیا, لباس تو لے کے آ. زرہ بڑی قیمتی, ڈال بڑی قیمتی, تلوار بڑی قیمتی, لباس بڑا قیمتی, اور ساری کائنات قرآن کر دوں مولا علی علیہ السلام کے جوتوں پہ. علی فرماتے ہیں خطاب کے بیٹے, یہ ابو طالب کا بیٹا ہے, یہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے, مال کے لیے نہیں. ایک جملہ کہتے وہاں میرے آقا نے کہ جملہ ارشاد فرمایا, وہاں میرے اور آپ کے پیارے آقا نے صلی اللہ محمد وآلہ محمد. اچھا, وہاں آقا علیہ السلام نے ایک بڑا عظیم جملہ ارشاد فرمایا. وہاں میرے آقا نے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے جن کو مولوی صاحب آج علی کے اوپر کرتے ہیں, مطلب کہ جملہ نہ کہوں. آپ سورہ نساء کھولیں, ابھی ایک اڑاتے ہیں میدان, آیت نمبر 95 کھولیں, ابھی کھولیں یار, جو میں نے مناظر میں پڑھی تھی. میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے مولوی, چونکہ میرا دعویٰ تھا کہ پاک محمد کے بعد پوری کائنات میں مولا علی علیہ السلام جیسا اللہ نے بنایا ہی کوئی. وہ 2 نمبر شاہ کا دعویٰ تھا. وہ کہتا تھا پہلے نمبر پہ حضرت بکر صدیق ہیں, پھر حضرت عمر, پھر حضرت عثمان, اور معاذ اللہ چوتھے نمبر پہ مولا علی ہیں. میں نے وہاں ایک آیت پڑھی, النساء آیت نمبر 95. ایک اڑاتے ہیں ہمدان, کھولو. اللہ کہتا ہے فضل اللہ المجاہدین بے اموالہم وانفسہم علی القائدین درجاتا. گالی مک گئی یار. اللہ نے کہا لوگوں, اللہ کے نزدیک افضل وہ ہے جو جنگ کرتا ہے. نہیں سمجھ رہے, جو جنگ کرتا ہے, قتال کرتا ہے, جہاد کرتا ہے. کن سے افضل ہے مولا؟ فرمایا بیٹھے ہوں سے. میں نے کہا تھا مولوی صاحب اللہ کہتا ہے افضل وہ ہے جو جنگ کرتا ہے, ان سے افضل ہے جو بیٹھے ہوئے تھے. اور تو اس علی علیہ السلام سے جو بدر کا ہیرو, احد کا ہیرو, خندق کا ہیرو, حنین کا ہیرو, خیبر کا ہیرو, تو اس علی سے ان کو افضل کہہ رہا ہے جو بیٹھے بھی نہیں تھے, بھاگنے والے تھے یار. تو اس نے کہا بھاگنا نہیں کہنا, بے ادبی ہے. تشریف لے گئے. میں ہاتھ جوڑ کر ہوں, وہ جو مولوی کہتے ہیں جن کو علی پہ فضیلت دیتا ہے وہ بھی ادھر ہی تھے. وہاں میرے آقا نے ایک جملہ کہا ہے. میرے آقا نے فرمایا یا علیو ھذا ضربک افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ. گالی مک گئی. حضرات میرے آقا نے فرمایا علی تیرا یہ عمل, تیری یہ ضرب, تیری یہ چوٹ, ایک پلڑے میں میری ساری امت ابو بکر سے لے کے آخری امتی تک قیامت تک آنے والی ساری امت کے سارے اعمال دوسرے پلڑے میں. علی تیرا یہ عمل میری ساری امت کے اعمال سے افضل ہے. وہ یارو اس پلڑے میں مولا علی کو نہیں رکھا. مولا علی علیہ السلام کی نظر میں جو چھوٹا سا عمل نہیں, اس کو رکھا ہے. جا شرم کر, حیا کر, جا چلو بھر پانی میں ڈوب مر. علی تو وہ ہیں, علی کے چھوٹے سے عمل سے ساری کائنات تل گئی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب احد میں بھی یہ, خندق میں بھی یہ, حنین میں بھی یہ, خیبر میں بھی یہ, خیبر میں باری باری علم دے کے بھیجا نہیں حضور نے. یار میں گستاخی کر رہا ہوں. لو جی حلفن کہہ رہا ہوں میرے سر پہ قرآن رکھ دو, میرے موبائل میں پورا قرآن ہے, ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں 7-8 تفاسیر ہے, احادیث ہے.
اللہ کی عزت قسم کسی کی گستاخی نہیں. وہ قائد سنا رہا ہوں یار. پہلے نمبر پہ پہلے دن آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو علم نہیں دیا تھا. ابوبکر تو پکڑ علم, تو بن علمدار, جا حملہ کر. ابوبکر صدیق گئے نہیں علمدار بن کے, کمانڈر بن کے یار, فوج لے کے حملہ کیا. ادھر سے مرب آیا, لشکر واپس تشریف لے آیا. اگلے دن آقا علیہ السلام نے عمر بن خطاب کو علم دے دیا, کمانڈر بنا دیا. وہ گئے, حملہ کیا, مرب آیا, لشکر واپس تشریف لے آیا. کبھی خالد بن ولید, سعد بن وقاص, باری باری 39 سپہ سالار بدلے حضور نے. اور کوئی یہ نہ کہے سانو موقع ہی نہیں ملیا, ہمیں علم ہی نہیں ملا. علم ملا تھا, یہ الگ بات ہے کہ وہ علم سنبھال نہیں سکے. اوئے ہوئے, پھر 40ویں روز مولا کو بلانا پڑا کہ نہیں؟ بولو یار, مولا کو بلانا پڑا. باری باری سارے چیک ہو گئے. حضور علیہ السلام نے بلایا, فرمایا کل علم مرد کو دوں گا. یا رسول اللہ, مرد کو دوں گا؟ یہ 39 روز تک جن کو آپ علم دے کے بھیجتے رہے وہ بھی تو مرد ہی تھے یار. پہلے عورتیں ہوتی, عورتوں کو حضور علم دے کے بھیجتے, تو یہ بات جلدی ہماری سمجھ میں آتی کہ پہلے چونکہ عورتیں تھیں, اب حضور فرما رہے ہیں کل علم مرد کو دوں گا. تو جب پہلے بھی مرد ہی تھے تو حضور نے یہ کیوں فرمایا کل علم مرد کو دوں گا؟ اگلے جملے میں اس کا بھی جواب آ گیا. فرمایا لیسا بفرارن, کل علم مرد کو دوں گا. کس مرد کو؟ جو کرار ہے, فرار نہیں. میں نہیں کہہ رہا, یہ شرح میں نے ادھر بھی کی تھی. پتہ چلا ہماری نظر میں شاید مرد وہ جس کی مونچھیں بڑی ہیں, جس کی ہائٹ قد زیادہ ہے, جو گھر میں جائے بیوی کو زیادہ گالیاں نکالے. ہم کہتے ہیں شاید یہ مرد ہے. حضور فرماتے ہیں نہیں, مرد وہ ہے جو میدان سے فرار نہ ہو, قرار ہو. اور کل علم مرد کو دوں گا, مولا کو بلا کے دیا. جب یہ حضور نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محب بھی ہے, محبوب بھی ہے, آ میری طرف. کہتے ہیں علم شیعہ کا. ساری رات چولیاں اٹھا کے حضرت عمر بن خطاب, حضرت ابوبکر صدیق, سعد بن وقاص, خالد بن ولید ساری رات سوئے ہی نہیں, دعائیں مانگتے رہے, مولا ایک کل والا علم ہمیں مل جائے. وہ صحابہ دعائیں مانگ رہے ہیں علم کی, مولوی صاحب کہتے ہیں علم شیعہ دا. نہیں سمجھ رہے. ایک جملہ نہ کہوں اپنے سنی بھائیوں کے ہاتھ جوڑ کے, میرے سنی بھائیوں, اگر وہ کل والا علم بھی حضور ابوبکر صدیق کو دے دیتے, عمر بن خطاب کو دے دیتے, عثمان بن عفان کو دے دیتے, تو بتاؤ پھر ذرا ہر گھر میں سنیوں نے علم سجانا تھا کہ نہیں؟ پتا چلا حضرت جی, مولوی جی, مفتی جی, قاری جی, تکلیف تجھے علم سے نہیں, علم والے سے. ہوئے 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 ہوئے. آقا علیہ السلام نے بلا کے علم دیا, آقا نے علم دیا, بلال نے نہیں. تو جس کو تکلیف ہے نا علم, علی کو کیوں ملا میرٹ پہ, اس کی یہ تکلیف علم لینے والے پہ نہیں, علم دینے والے پہ ہے. اب علم دیا, بڑی خاص بات دے رہا ہوں, کل علم مرد کو دوں گا. مولا نے جا کے فتح حاصل کی. بولے جو کر نہیں رہے تھے 39 دن تک. حضرت جابر کہتے ہیں, حضرت جابر, کہ جب وہ قلعہ خیبر کا جو دروازہ تھا وہ مولا نے اٹھایا, وہ کھیل لیا نا, ڈال کے طور پہ یوز کیا. 2 پٹ ہوتے ہیں دروازے کے, 2, ایک ایسے کر کے پھینک دیا, ایسے, ایسے نہیں, ایسے. آج 6000 سال گزر گئے تھے. نیٹ کھولیں, ابھی گوگل کھولیں, لکھیں کشتی نوح, لکھو یار. 6000 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا. آج نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے مل گئی ہے. علی کا پھینکا ہوا دروازہ آج تک نہیں ملا. حضرت جابر پتہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ میرے موبائل میں پڑی ہے روایت. حضرت جابر کہتے ہیں دوسرا وہ جو پٹ تھا جو ڈال کے طور پہ مولا نے یوز کیا, وہ جب جیت گئے تو نیچے پھینک دیا, مولا نے نیچے پھینک دیا. ہم 80 صحابہ, کتنے؟ 80 کمپینین آف دی ہولی پرافٹ. کہتے ہیں 80 صحابہ مل کے زور لگا کے
پورا زور لگا کے اس دروازے کو اٹھانا چاہتے تھے. کہتے ہیں ہوا بھی نہیں لگائی گئی. یار حدیثیں دے رہا ہوں میں. اب مجھے بتائیں یہ سارا منظر دیکھ کے ادھر مسئلے تو اٹھنے تھے نا. بولو حضرات خیبر کے میدان پہ میرے آقا نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا, کل علم مرد کو دوں گا. خیبر سے لے کے کراچی کی سڑکوں تک دنیا کے سارے نامردوں کو علم سے بھی تکلیف ہے اور علی سے بھی تکلیف ہے. بس ختم. اس کا مطلب خیبر میں بھی علی تھا, تکلیف ہونی تھی. پھر تبوک پہ جاتے وقت اپنا نائب بنایا مولا علی کو, اور غدیر خم پہ مولا کا ہاتھ پکڑ کے من کنت مولا کا اعلان کیا. حسد تو ہونا تھا اور کینہ تو آنا تھا, بغاوت تو ہونی تھی, دشمنی تو اٹھنی تھی. جیسے جیسے مصطفیٰ کی اہل بیت کی عظمتیں ظاہر ہوتی گئی, مسجد نبوی میں سب کے دروازے بند کر کے علی اور مرتضیٰ کا دروازہ کھلا رکھا. مروڑ تو اٹھنے تھے. طائف کے روز ولیکن اللہ انتجا کہہ کے اللہ خود علی سے کلام کرتا ہے, یہ اعلان کر دیا. مروڑ تو اٹھنے تھے. علی میرا وصی ہے, مروڑ تو اٹھنے تھے. علی میرا خلیفہ ہے, مروڑ تو اٹھنے تھے. علی میرا نائب ہے, مروڑ تو اٹھنے تھے. علی میرا خون ہے, علی میرا گوشت ہے, علی میری جان ہے, علی میرا روح ہے, علی میرا نور ہے, مروڑ تو اٹھنے تھے. ہوئے 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 ہوئے. اس لیے میں کہتا ہوں میرے دوستوں, میرے بزرگوں, جنہاں نے ککھ نہیں کیتا انہوں نے مصطفیٰ کی اہل بیت سے حسد کیا ہے. اس لیے دیکھ لیں آخری لائنیں ہیں میری, پہلے امام سے شروع کر لیں, مولا علی علیہ السلام سے لے کے آخری امام تک آ جائیں. سیکنڈ لاسٹ جو ہے امام زمانہ سے پہلے, ایک امام بھی ایسا نہیں جس کا طبی وصال ہوا. سارے شہید ہوئے. مولا علی علیہ السلام شہید نہیں ہوئے تو ان کا قاتل کون تھا؟ کافر. بولو یار, عیسائی تھا, مسلمان. میں کتابیں دکھاؤں سنیوں کی کھول کھول کے. صحابی تھا. جو نعرہ لگاتے ہیں نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی, میں بھی کہتا ہوں, لیکن یہ نعرہ ہے ادھورا. پورا سناؤں؟ بولو یار. ہم تو کہتے ہیں مصطفیٰ کریم کے وہ سارے صحابہ جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے, سارے جنتی ہیں. لیکن یہ نعرہ ادھورا, میں کرنے لگا ہوں پورا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر دشمن علی لعنتی لعنتی. اب نعرہ پورا ہو گیا. مولا حسن بادشاہ سرکار کو زہر دے کے شہید کیا گیا. زہر دے کے شہید کرنے والے مسلمان حاسدین مولا حسین بادشاہ سرکار کو 72 نفوس قدسیہ کو کربلا کے ریگزار میں پیاسا شہید کیا گیا. کتے اور خنزیر بھی پانی پی رہے تھے. ان میں صحابہ کی اولاد بھی تھی. شہید کرنے والے مسلمان حاسدین منافقین. امام سجاد کو شہید کیا گیا. شہید کرنے والے مسلمان حاسدین. امام باقر کو شہید کیا گیا. جعفر صادق, موسیٰ کاظم, علی رضا, محمد تقی, علی نقی, حسن عسکری علیہم السلام چن چن کر میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کو شہید کیا گیا. شہید کرنے والے یہی مسلمان حاسدین منافقین لعنتین. کوئی غیر بھی تھا مجھے بتائیں یار. اور آقا علیہ السلام جاتے وقت تقید بھی کر کے گئے, میں جا رہا ہوں, میری فاطمہ کا خیال رکھنا, میرے علی کا خیال رکھنا, میرے حسنین کا خیال رکھنا. دیکھو یہ وہ دروازہ ہے, اس دروازے پہ آ کے میں محمد بھی ادب کے ساتھ درود پڑھتا ہوں, صلات پڑھتا ہوں. میرے جانے کے بعد یہ جو انبیاء کے گھروں سے بھی افضل گھر ہے, میرے سنی بھائیوں, یہ میں نہیں کہہ رہا, ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے. یہ جو انبیاء کے گھروں سے افضل گھر ہے, اس گھر سے آ کے نظریں نیچی رکھنا, آواز بلند نہ کرنا. اس گھر پہ بس درود و سلام پڑھا جا سکتا ہے. میں محمد بھی سلام پڑھتا ہوں,
تم بھی آ کے سلام ہی پڑھنا، تم بھی آ کے سلام پڑھنا، آوازیں بلند نہیں کرنی۔ نہیں سمجھ رہے؟ آقا علیہ السلام جاتے وقت تاکید کر کے گئے، تلقین کر کے گئے، خیرکم لأہلی من بعدی، تم میں سب سے بہترین وہ ہوگا جو میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنے والا ہوگا۔ لوگوں میں جا رہا ہوں، اگر کسی نے محمد کو تلاش کرنا ہو میری اہل بیت میں تلاش کرنا، میں اہل بیت میں ملوں گا، زہرا کی صورت میں ملوں گا، علی کی صورت میں ملوں گا، حسن کی صورت میں ملوں گا، حسین کی صورت میں ملوں گا۔ اور تجھے کس نے کہہ دیا، تجھے کس نے کہہ دیا کہ وہ پاک زہرا تھی؟ وہ زہرا کی صورت میں محمد تھے۔ تجھے کس نے کہہ دیا کہ وہ علی المرتضیٰ تھے؟ وہ علی کی صورت میں محمد تھے۔ تجھے کس نے کہہ دیا کہ وہ حسن مجتبیٰ تھے؟ حسن کی صورت میں محمد تھے۔ تجھے کس نے کہہ دیا کہ وہ حسین ابن علی تھے؟ وہ حسین کی صورت میں محمد تھے۔ نشانہ علی اکبر کا کھینچنے والے، تجھے ہدف پہ محمد دکھائی نہیں دیا؟ نہیں، وہ فقط گردن حسین نہ تھی، نبی کے بوسے بھی کاٹے ہیں تیرے خنجر نے۔ انہوں نے ظلم کیا مصطفیٰ کی اہل بیت پہ، اور کہتے ہیں ہم حضور کے امتی، یہ کہتے ہیں ہم حضور کے غلام، ہم حضور کے دیوانے، ہم حضور کے پروانے، ہم حضور کے عاشق ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے حضور کے ساتھ؟ نبی کی آل سے دشمنی، نبی کا خاندان سے عداوت، حسد، بغض، عناد، کینہ، آج بھی ان کا تسلسل چلتا آ رہا ہے۔ کچھ لوگ تھے ان کو وجود اہل بیت سے پرابلم تھی، آج ان کی نسلیں ہیں ان کو ذکر اہل بیت سے پرابلم ہے۔ میرے سنی بھائیو، اور رب دا واسطہ جے شیعہ کی ضد میں اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرنا۔ اگر اہل بیت لے گئے شیعہ تو آپ کے پاس کیا بچے گا؟ ٹھینگا۔ اگر تمہارے ایمان سے، تمہارے اعتقاد سے اہل بیت نکل جائے، اللہ کی عزت کی قسم، نماز بے فائدہ ہو جائے گی، روزے، حج، عمرے، زہد، ورع، تقوی، طہارت، یکتا بیداری، قیام، رکوع، سجود، کوئی ایک عمل بھی نفع مند نہیں رہے گا اگر اہل بیت نکل گئے۔ اور قبر کی پہلی شام پتہ چلے گا کہ اہل بیت کون تھے۔ میرے دوستو، آج اہل بیت کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو، آج ان کے در کے بکتے بن جاؤ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ کل نہ مانیں گے، قیامت کو گر مان گیا۔ کل میں نے اور آپ نے کیا ماننا ہے؟ کل ماننا تو ہماری مجبوری بن جائے گا۔ کل قیامت کے روز جب جنت کی کنڈی کھٹکھٹائی جائے گی، اندر سے علی 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 کی صدائیں آئیں گی، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب جنت کے مرکزی دروازے پہ پنجتن پاک کے نام دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب حوض کوثر پہ ساقیان کوثر مصطفیٰ کی یاد دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب شافیان معشر مصطفیٰ کی یاد دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب اللہ کے عرش کے پایوں پہ پنجتن پاک کے نام دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب جنت کے پتے پتے پہ 14 کے اسماء دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ جب لوائے حمد میرے مولا کے ہاتھوں میں دیکھو گے، سارے نبی بھی اس علم کے نیچے دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب قیامت کے روز میرے مولا کو صدیق اکبر کہہ کے آواز دی جائے گی، فاروق اعظم کہہ کے صدا دی جائے گی، وصی رسول، خلیفۃ الرسول کہہ کے بلایا جائے گا، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گیا۔ آج اپنا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس گھر کی گدائی کر لو، اس گھر کی نوکری کر لو۔ میں صدات عذاب کے قدم چوم کے میرے سنی بھائیوں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ساری رات میں کتب حدیث کے سمندروں میں گوتے لگاتا ہوں، میرے سر پہ کتابیں، میرے سینے پہ کتابیں، میرے دائیں بائیں کتابیں ہوتی ہیں، لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے میں نے جام پیے ہیں۔ واللہ باللہ تاللہ مجھے آج تک مصطفیٰ کی اہل بیت کی سمجھ نہیں آئی، یہ دنیا میں کس رنگ میں آئے، یہ دنیا میں کس روپ میں آئے، ان کو کوئی نہیں جان سکا۔ اسی لیے میرے آقا نے کہا تھا، ابو بکر علی کون ہے، علی کیا ہے، علی کو جاننے کی کوشش نہ کرنا، علی کی حقیقت کو یا محمد جانتا ہے یا محمد کا خدا جانتا ہے۔ جو بھی اہل بیت کے در پہ آیا ہے نا، یا کافر آیا یا عیسائی آیا یا یہودی آیا یا مسلمان آیا، اگر کافر آیا جنگ کرنے تو اس نے جنگ کی فقط مردوں سے۔ اگر کوئی بدبخت کلمہ پڑھ کے آیا نا، اس نے میرے مصطفیٰ کے گھر کی وہ بیٹیاں
جن کے ناموس کے لیے چاند چھپ جائے، سورج بادلوں میں گھس جائے، جن کو مدینہ کی گلیوں کی خبر نہیں تھی. کتنے موڑ ہیں، کتنے چوک ہیں، جنہوں نے نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا. بائی حصار بنتے، بابا پہرے دار بنتے تو بطول زادیاں جاتی نانا جان کی قبر انور کی زیارت کے لیے. گود میں اپنی بیٹیوں کو بٹھا کر ان کی زلفیں سنوارنے والوں، اپنی بیٹیوں کے لاڈ لڈانے والوں، ان کے منہ میں لقمے ڈالنے والوں، برے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والوں، کوئی میری بیٹی، کوئی آپ کی بیٹی، کوئی زید کی بیٹی، کوئی بکر کی بیٹی. یہ محمد کی بیٹیاں 10 محرم کی شام سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا وہ نظر آ رہی. سیدہ زینب آواز دیتی ہیں، سیدہ ام کلثوم آواز دیتی ہے، سکینہ سکینہ سکینہ. امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ سیدہ سکینہ امام حسین کے سینے کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے. بابا جان آپ کہاں چلے گئے؟ مجھے تو آپ کے بغیر نیند نہیں آتی، آپ کے بغیر میں کیسے رہوں گی. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جب یہ منظر دیکھا تو آواز دی، ادرکنی یا علی ابن ابی طالب. مولا علی علیہ السلام روحانی طور پہ کربلا میں تشریف لے آئے. وہ ندیم سرور کا آپ نوحہ سنتے ہیں، وہ نوحہ نہیں. میرے پاس آؤ، میں اہل سنت کی سینکڑوں کتابیں دکھاؤں آپ کو، وہاں سے روایتیں دکھاؤں. میرے مولا اپنی بیٹی کی زلفیں سنوارنے لگے، سیدہ زینب کو دلاسا دینے لگے، تسلیاں دینے لگے. جب باپ بیٹی کے پیار کا یہ منظر سیدہ سکینہ نے دیکھا تو فرماتی ہے، دادا جان میں غریب باپ کی بیٹی ہوں نا، میرا باپ بڑا غریب ہے. میں صدائیں دیتی رہی، میں ندائیں دیتی رہی، میں آوازیں دیتی رہی، میری آواز پہ آپ نہیں آئے. آج آپ کی اپنی بیٹی نے پکارا ہے تو آپ آ گئے. میرے مولا نے جملہ ارشاد فرمایا، میرے مولا فرماتے ہیں، سکینہ تیرا باپ کب سے غریب ہو گیا؟ بیٹی تیرا باپ تو اتنا امیر ہے، اس نے تو اللہ کو مقروض کر دیا. دنیا کے مریض امیر کوئی جگیریں دیتا ہے، کوئی مربے دیتا ہے، کوئی کھانا کھلاتا ہے. تیرا باپ تو اتنا امیر ہے، اس نے تو علی اصغر دے دیا، علی اکبر دے دیا، اور محمد دے دیے، قاسم دے دیے، عباس دے دیے. بیٹی وعدہ کرتا ہوں جہاں جہاں اذانیں دی جائے گی، جہاں جہاں نمازیں پڑھی جائیں گی، جہاں جہاں روزے رکھے جائیں گے، جہاں جہاں خدا خدا ہوگا، وہاں وہاں حسین 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 ہوگا.